اچھا حضرت، جیسے یہ کال سے پہلے بات کر رہے تھے آخرت کا سفر، جی جس پہ ہم سب کو جانا ہے، جی جی اور یہ ایسا ایک مسافر ہوتا ہے جو ایک طرف کا ہی ون وے سفر کرتا ہے، جو گیا ہے وہ آج تک واپس نہیں آیا. تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے توہمات بھی ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے اور ہم اس سفر پر گامزن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا. تو وہ کون سے مراحل اور کون سی منازل ہیں جی جی جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں اس دائمی سفر میں؟ جی جی اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا ہے، اور یہ انسان ایک ایسا مسافر حقیقی ہے، اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہے گا. چنانچہ عالم ارواح سے یہ باپوں کے صلب میں آیا، باپوں کے صلب سے ماؤں کے رحم میں آیا، ماؤں کے رحم سے یہ دنیا میں آیا، دنیا سے یہ قبر میں جائے گا، قبر سے عالم برزخ میں پہنچا، عالم برزخ سے عالم حشر میں ہوگا، عالم حشر سے جنت یا دوزخ میں. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، بعد میں پیدا کیا گیا، ہاں لیکن جب ایک دفعہ پیدا کر دیا گیا پھر یہ ابدی ہو جاتا ہے، یہ پھر ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، اس کا سفر جاری رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بعد سب سے پہلا سفر جو ہے قبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس لیے احادیث طیبہ میں جیسے تفصیلات موجود ہیں کہ قبر کے اندر جب وہ مردے کو داخل کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے اس کے سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ اس کے ایمان اور عقائد کو جو ہے وہ واضح کر دیا جائے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے پہلا سوال جو ہے منکر نکیر کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، مان دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرے کیا خیالات ہیں. تو اگر تو جوابات صحیح دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تا حد نظر اس قبر کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جنت کی طرف سے جو اس کو جب وہاں سے نعمتیں نازل ہونے لگتی ہیں. اور اگر جو وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے جوابات میں تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں اس کی ایک دوسرے میں گڑ جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے جہنم کی طرف سے اس پہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب نہ دے پائے، کہ من ربو کا جواب نہ دے پائے، ہا لا ادری کہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تو ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، اور وہ گرز اتنا وزنی ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ اس کو رکھ دیا جائے اور مینا کے اندر جتنے حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے سارے حاجی مل کر اس کو ہلانا چاہے تو ہلا نہیں سکتے، اتنا وزنی گرز وہ اس پہ مارا جاتا ہے، اور وہ تیل کی طرح پگھل جاتا ہے، 70 ہا زمین میں گڑ جاتا ہے. مسلسل اسی طریقے سے قیامت اس پر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے. اچھا حضرت، یہ فرمائیے کہ جو عذاب قبر ہے اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ یہ عذاب قرآن ذکر ہے. اہل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور جو ساتھ اس کے اہل فرعون ہیں ان کو صبح شام جو ہے وہ آگ پر تپایا جاتا ہے، صبح شام ان کو عذاب قبر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں ان کو ایک بڑے عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس بارے میں لوگ شبہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، قرآن کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. اچھا، ہماری روحیں تو وہاں نہیں ہیں، وہاں تو جسم ہے نا. جی تو آپ نے جیسے فرمایا کہ عالم ارواح میں ساری چلی جاتی ہیں، جی تو وہاں ایسا ہے کہ جو ہمارے پہلے رشتہ دار، عزیز، اقربا یا دوست جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روحیں بھی وہیں پہ ہوں گی، جی جی تو ایسا ہے کہ وہ ارواح ایک دوسرے کو پہچان لیں یا ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہو؟ جی ایسا حدیث میں آتا ہے کہ اصل میں روح یا تو سجین میں چلے جاتی ہے فاسق و فاجر کی، اور اگر نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، لیکن ان روحوں کا کنیکشن اس مردے کی باڈی کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹ رہتی ہے باڈی، اور یہ عذاب یا ثواب کو اس قبر کے اندر چکھتی ہے. اچھا، کنیکشن رہتا ہے. آج کل اس بات کو سمجھنا تو بڑا آسان ہے، جیسے ہمارے سیل فون ہے تو سیل فون سیٹلائٹ سے اس کا کنیکشن رہتا ہے تو سیل فون ایکٹیویٹ رہتا ہے. اسی طرح روحیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے جس سے وہ عذاب اور ثواب کو چکھتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نیا مردہ دفن کیا جاتا ہے قبرستان میں تو اہل قبرستان سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے حالات اس سے پوچھتے ہیں. اچھا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کی بلی اس کے گھر میں تھی اپنی بلی کا حال بھی پوچھتا ہے، اپنی اونٹنی کا حال پوچھتا ہے کہ میری بلی اور اونٹنی کا کیا حال. اچھا، لیکن اگر ایک کا اگر خدا نخواستہ حشر اچھا نہیں ہوا، وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا، اور دوسرا عزیز رشتہ دار ہے جو کہ بہت مزے میں ہیں، ان کے سارے کام آخرت کے بن گئے ہیں، تو ان کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ ظاہر نہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہوگی، وہ الگ الگ مقامات ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہوتی. اچھا، صرف جو نیک روح ہیں وہ نیک روح سے ملیں گی، جی بالکل، جو بد ہیں وہ جو ایک ہی کیٹیگری سے ہیں
تو اسی جگہ ملاقات ہوگی. اگر فاسق فاجر ہیں تو فاسق فاجروں کی ٹولی میں جب جائے گا تو وہاں ملاقات تو حضرت یہ ارواح جو ہیں یہ یوم قیامت تک عالم ارواح میں ہیں. جی جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. سجین میں ہے یا وہ اعلی علین میں ہے. اچھا. تو وہیں سے کنیکشن رہتا ہے مردے کا. اور جب روز قیامت جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ سب مردے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی روحیں ان میں واپس آ جائیں گی. جی بالکل. اچھا حضرت یہ کال